اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں حیات سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم بائی مارٹننگز کی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے۔ ایک نبی کی ضرورت۔ عبد المطلب حبل سے دعا نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے اس وقت بھی حبل یا کسی اور بت سے مدد طلب نہیں کی جب کعبے پر ابرہ نے فوج کشی کی تھی۔ اس افتاد پر تو کسی نے بھی مکہ میں دیوی دیوتاؤں کو نہیں پکارا، وہ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے۔ تاہم معاویوں کا عطیہ حبل نامی بت بیت اللہ کے اندر نصب تو تھا ہی، اور قریش کے نزدیک برکت کے مادی اور حجری پیکر کی حیثیت رکھتا تھا، جس کی موجودگی روح کو متاثر کرنے والے ایک عنصر کا اب درجہ رکھتی تھی۔ پورے جزیرہ عرب میں کمتر درجے کے معبد بھی بکھرے ہوئے تھے۔ ان میں ان کے پرستاروں کے زوم کے مطابق خدا کی 3 بیٹیوں کا معبد سب سے اہم تھا۔ یہ 3 بیٹیاں لات، عزا اور منات تھیں۔ عبد المطلب کو ایام طفولیت ہی سے منات سے عقیدت و احترام کے جذبات وابستہ رکھنے کی تربیت ملی تھی۔ اس کا معبد نخلستان یثرب کے ٹھیک سمت مغرب ساحل بحر احمر پر قدید میں واقع تھا، مگر سرسری طور پر قریش کی نگاہ میں اہم تر معبد مکہ سے اونٹ کے ذریعے 1 دن کے سفر کے فاصلے پر جانب جنوب وادی نخلا میں عزا کا بت تھا۔ اسی سمت مزید 1 دن کے سفر کے بعد عقیدت کیش طائف پہنچ جاتا تھا، ایک سرسبز لہلاتی سطح مرتفع پر 4 دیواری کے اندر ایک قصباتی آبادی تھی، جس میں عرب کے ایک بہت بڑے قبیلے حوازن کی ایک شاخ ثقیف کے لوگ سکونت پذیر تھے۔ لات طائف کی خاتون محترم تھی۔ اس کا بت ایک شاندار معبد کے اندر نصب تھا۔ ثقیف کا قبیلہ اس معبد کا نگراں اور پروت تھا، اور اس حیثیت سے اپنے آپ کو قریش کا مد مقابل تصور کر کے خوش ہوتا تھا، اور ان کی اس خوش فہمی کی تائید قریش کے لوگ اس حد تک تو کرتے ہی تھے کہ جب معمول کے مطابق رو میں بات کر رہے ہوتے تو ایک ساتھ دونوں کے لیے قریتین اور عظیم کے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ لیکن چمن حجاز طائف کو اسی نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ چمن حجاز کے باشندے اس کے بہترین موسم اور زرخیزی کے باوجود شمال میں وادی غیر ذی زرع بیاب و گیا وادی کو ایسا نہ تھا کہ نگاہ و حسد و رقابت سے دیکھتے ہوں۔ سبب یہ تھا کہ ان کا دل اندر ہی اندر کہتا تھا، اور وہ بخوبی جانتے تھے کہ وہ اپنے معبد کی رونق میں خواہ 4 چاند لگا دیں، وہ کبھی بھی بیت اللہ کا ہم پلہ نہ ہو سکے گا۔ یہ بھی نہ تھا کہ وہ چاہتے ہوں کہ دونوں معبدوں کی حیثیتوں کا فرق بالکل معکوس شکل اختیار کر لے۔ وہ بھی تو اسماعیل کے خلاف تھے۔ ان کی جڑیں بھی مکے میں تھیں اور بیت اللہ سے متعلق مکے والوں کے ہی جیسے جذبات رکھتے تھے، اور کبھی کبھی متضاد بھی۔ دوسری جانب قریش کسی کے خلاف رشک و رقابت کے جذبات نہ رکھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ ناف زمین پر سکونت گزین ہیں، اور ان کے جوار میں ایک ایسی مقناطیسی تعمیر ہے جو یہ طاقت رکھتی ہے کہ محیط عالم کے ہر نقطے سے زائرین کو کھینچ لائے۔ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ ایسا کام نہ کریں جو ان کے اور مضافاتی قبائل کے مابین خوشگوار تعلقات کو کمزور کر دے۔ زائرین کعبہ کی میزبانی کے جس منصب پر عبد المطلب فائز تھے، وہ ان پر یہ ذمہ داری عائد کرتا تھا کہ وہ مذکورہ بالا امور سے متعلق گہری واقفیت رکھیں۔ ان کا ضابطۂ کار بین القبائلی نوعیت کا تھا، اور اس میں ایک حد خاص تک قریش کے تمام لوگ شریک و سہیم تھے۔ سب کے لیے لازم تھا کہ زائرین کے ساتھ ان کا برتاؤ ایسا ہو کہ وہ اپنے آپ کو مکہ میں اجنبی محسوس نہ کریں، بلکہ ان کا احساس یہ ہو کہ مکہ کی جانب ان کا سفر گھر سے گھر کی جانب سفر ہے۔ نیز ان کے خیر مقدم کا مطلب اس کا خیر مقدم ہے جس کی وہ پرستش کرتے ہیں۔ بنابراین اس اسنام کے احترام و عقیدت میں ہرگز کوئی کوتاہی سرزد نہ ہونی چاہیے جو زائرین اپنے ساتھ لائیں۔ بتوں کے انسانی زندگی پر اثر انداز اور فعال ہونے کا یقین اور ان کو ماننے کا جواز اور سنت محض روایت اور معمول تھا، یعنی ان کے آباء و اجداد یہی کرتے آئے تھے۔ بھائی ہم عبد المطلب کے لیے اللہ ایک عظیم حقیقت، اور بلا شبہ وہ حوازن، خزاع قریش اور عرب کے دیگر قبائل کے اپنے معاصرین کے مقابلے میں دین ابراہیمی سے قریب تر تھے۔ تاہم کچھ لوگ تھے، اور ایسے لوگ ہمیشہ سے تھے، جو ابراہیمی عبادات کی تمام تر اصلیت اور پائندہ کو استوار رکھے ہوئے تھے۔ وہی تھے جو اس حقیقت کا شعور رکھتے تھے کہ بت پرستی یا شرک کا روایت سے دور کا بھی علاقہ نہیں ہے۔ وہ ایک جدت ہے، ایک خطرہ جس کا تدارک ہونا چاہیے، لیکن اس حقیقت تک رسائی کے لیے تاریخ پر ایک طویل المیعاد نگاہ درکار تھی۔ یہ حنفا انہوں نے اپنے لیے یہی لقب انتخاب کیا ہوا تھا۔ بتوں سے کوئی سروکار نہ رکھتا تھا۔ وہ مکے میں ان کی موجودگی کو الحاد و آلودگی قرار دیتے تھے۔ ان کے اس طرز فکر اور اس کے سلسلے میں کسی سمجھوتے سے انکار اور اکثر و بیشتر صاف گوئی نے انہیں مکی سماج کے آخری صفوں میں کھڑا کر دیا تھا۔
جہاں کچھ ان کی شخصیت اور کچھ اس بات کے فرق کے ساتھ کہ ان کا خاندان ان کو تحفظ دیتا تھا یا نہیں، ان کا احترام کیا جاتا تھا یا انہیں گوارا کر لیا جاتا تھا یا ان کے ساتھ بدسلوکی بھی ہوتی تھی۔ 4 حنفا سے عبد المطلب کی رسم و راہ تھی، ان میں سے ایک جن کا نام ورقہ تھا اور جن کو نسبتاً زیادہ عزت و احترام سے دیکھا جاتا تھا، عبد المطلب کے یک جدی رشتہ دار قبیلہ اسد کے نوفل کے بیٹے تھے۔ ورقہ عیسائی ہو گئے تھے اور اس علاقے کے عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ ایک نبی کی بعثت کا زمانہ قریب آ لگا ہے۔ یہ عقیدہ بہت عام نہ رہا ہو، لیکن مشرقی چرچ کے 2 ایک لائق احترام عہدیدار نیز ستارابین کاہن اس کی تائید اور حمایت کرتے تھے۔ جہاں تک یہودیوں کا تعلق ہے، جن کے لیے اس کا قائل ہونا آسان تر تھا، کیونکہ انبیاء کا سلسلہ مسیح پر ختم ہو چکا تھا اور مدت سے کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ ایک نبی کا انتظار کرنے کے بارے میں تقریباً وہ سب کے سب متفق تھے۔ ان کے ربی اور دانشمند انہیں یقین دلاتے تھے کہ نبی بس آنے ہی والا ہے۔ اس کی آمد سے متعلق بیشتر علامات جن کی پیشگوئی ہو چکی تھی، ظاہر ہو چکی تھی۔ یہ ربی یہودیوں کو یہ بھی یقین دلاتے تھے کہ آنے والا نبی یہودی ہی ہوگا، کیونکہ وہی برگزیدہ امت ہیں۔ عیسائی اور ورقہ ان میں سے ایک تھے، اس مسئلے میں اپنے شکوک رکھتے تھے۔ انہیں کوئی وجہ نظر نہ آتی تھی کہ آخر وہ نبی قبائل عرب سے کیوں نہ ہو۔ یہودیوں سے بڑھ کر عربوں کو ایک نبی کی حاجت تھی۔ یہودی کم از کم اس حد تک تو دین ابراہیمی کے پیرو تھے کہ ان کے ہاں بت نہ تھا اور وہ خدا کے واحد پرستار تھے۔ اور ایک نبی کے سوا کون تھا جو عرب کے بادیہ نشینیوں کو معبودان باطل کی پرستش سے نجات دلا سکتا تھا؟ کعبے کے گرد ایک وسیع دائرے میں اس سے کچھ ہی فاصلے پر 360 بت نصب تھے۔ مزید برآں مکے کے تقریباً ہر گھر کا ایک دیوتا ہوتا تھا۔ بت بڑا ہو یا چھوٹا، خانگی زندگی میں مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ گھر سے کہیں باہر جانا ہوتا تو پہلے اس سے برکت حاصل کی جاتی اور واپس آ کر پہلے یہی عمل دہرایا جاتا۔ یہ رواج مکہ کے ساتھ مخصوص نہ تھا، عرب کے بیشتر حصے میں عام تھا۔ یہ صحیح ہے کہ کچھ عرب عیسائی فرقوں کی جانب جنوب یمن میں اور شمال کی سمت شام کی سرحدوں پر مستقل آبادیاں تھیں، لیکن اندرون عرب کے باشندوں نے اپنے ان ہم نسل قبائل سے کوئی اثر قبول نہیں کیا تھا۔ قریبی زمانے میں خدا نے درمیان میں آ کر بحر متوسط اور یورپ کے وسیع علاقے کا حلیہ بدل کر رکھ دیا تھا، مگر تقریباً 600 سال کی طویل مدت میں اس غیر متمدن کافر سماج کو، جو مکے کی عبادت گاہ کے گرد سکونت پذیر تھا، اس نے عملی طور پر بالکل متاثر نہ کیا تھا۔ حجاز اور اس کے مشرق میں نجد کے میدانی علاقوں کے عرب کا عالم یہ تھا کہ جیسے انجیل کا پیغام ان کے سروں پر سے گزر گیا ہو۔ یہ بات نہ تھی کہ قریش اور دوسرے مشرک قبائل کو مسیحیت سے کوئی عناد رہا ہو۔ عیسائی ابراہیم کی تعمیر کردہ عبادت گاہ کی زیارت کے لیے بھی آتے تھے، جیسے دوسروں کو خوش آمدید کہا جاتا تھا، ان کو بھی کہا جاتا تھا۔ مزید برآں عیسائیوں کو نہ صرف اجازت تھی بلکہ ان کی ہمت افزائی بھی کی جاتی تھی کہ وہ کعبے کے اندرونی دیوار پر مسیح کے ایام طفلی کی اور مریم عذرا کی شبیہ قلم سے بنا دیں۔ یہ شبیہیں وہاں دیوار پر پینٹ کی ہوئی اور دوسری شبیہوں سے نمایاں طور پر مختلف اور متضاد تھیں، لیکن قریش کو اس تضاد کا احساس نہ ہونے کے برابر تھا۔ ان کے نزدیک بتوں کی کثیر تعداد میں ان 2 کا اور اضافہ کوئی خاص بات نہ تھی۔ اس حد تک ان کی اس رواداری نے بھی ان سے ہدایت کا اثر قبول کرنے کی صلاحیت سلب کر لی تھی۔ اپنے قبیلے کے بیشتر افراد کے خلاف ورقہ خواندگی کی استعداد رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے طور پر صحائف اور دینیات کا مطالعہ بھی کیا تھا، اس لیے وہ دیکھنے کی اہلیت رکھتے تھے کہ مسیحی مواعید میں سے ایک ہیں جس کی تعبیر عیسائی یہ کرتے تھے کہ اس میں پینٹیکاسٹ کے معجزے کی جانب اشارہ کیا گیا۔ چند اجزاء ایسے موجود ہیں جو اس معجزے کے چوکھٹے میں ٹھیک نہیں بیٹھتے، اس لیے ناگزیر ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ وہ کسی اور بات کا اشارہ کرتے ہیں۔ کوئی ایسی بات جو ابھی تک تشنہ تکمیل ہے، وہ اپنی طرف سے بات نہ کرے گا بلکہ وہ جو سنے گا وہی کہے گا۔ ورقہ کی ایک بہن تھی جس سے ان کو بڑا لگاؤ تھا، وہ اکثر و بیشتر اسی سے ان مسائل پر گفتگو کیا کرتے تھے۔ وہ ان کی باتوں سے اتنا متاثر تھی کہ ایک نبی کی متوقع آمد کا خیال ہمہ وقت اس کے دماغ میں گردش کرتا رہتا تھا۔ وہ سوچا کرتی تھی کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آنے والا نہ ہو بلکہ آ چکا ہو اور ہمارے درمیان موجود ہو۔ عبداللہ کے عوض 100 اونٹوں کی قربانی ہو گئی تو عبد المطلب نے فیصلہ کیا کہ اپنے نجات یافتہ بیٹے کے لیے شریک حیات تلاش کریں۔ کچھ سوچ بچار کے بعد ان کی نظر انتخاب آمنہ پر ٹک گئی۔ وہب سے قدیم رشتہ داری بھی تھی اور قصا کے بھائی زہرہ کا پوتا تھا۔ وہب زہرہ کے قبیلے کا سردار تھا۔
چند سال قبل اس کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے اب آمنہ اس کے بھائی وہیب کی سرپرستی میں تھی، جو وہب کا جانشین قرار پایا تھا اور اب قبیلے کا سردار تھا۔ خود وہیب کی بھی ایک بیٹی تھی اور وہ شادی کے قابل ہو چکی تھی، اس کا نام حالہ تھا۔ عبد المطلب اپنے بیٹے کا رشتہ آمنہ سے طے کر چکے تو انہوں نے خواہش کی کہ حالہ کو ان کی زوجیت میں دے دیا جائے۔ وہیب نے دوسری تجویز سے بھی اتفاق کر لیا اور بیک وقت دونوں شادیوں کے لیے انتظامات کر لیے گئے۔ تاریخ مقررہ پر عبد المطلب نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور باپ بیٹے ایک ساتھ بنی زہرہ کی قیام گاہ کی طرف چل پڑے۔ راہ میں انہیں بنی اسد کی بستی سے گزرنا تھا اور ہوا یہ کہ ورقہ کی بہن قتیلہ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی، شاید بالا ارادہ ہی باپ بیٹے کو شادی کے لیے جاتے دیکھنے کی خاطر۔ اس شاندار شادی کا بہت چرچا تھا اور ہر کوئی اسی سے باخبر تھا۔ عبد المطلب کی عمر تو اب 70 سال ہو چکی تھی، لیکن سن و سال کو دیکھتے ہوئے ان کی عمر بہت کم معلوم ہوتی تھی۔ باپ بیٹے دھیمی چال سے آگے بڑھ رہے تھے، ان کے فطری جمال و وقار نے موقع محل کی سنجیدگی سے مل کر فی الواقع ایک پرکشش منظر پیش کر دیا تھا۔ لیکن جب وہ آگے بڑھے اور قتیلہ کے گھر کے سامنے سے گزرے تو اس کی نگاہ نسبتاً کم عمر شخص پر جم کر رہ گئی۔ حسن و جمال کے لحاظ سے عبداللہ اپنے زمانے کے یوسف تھے۔ قریش کے معمر ترین مرد اور عورت یاد نہ کر پاتے تھے کہ ان جیسا خوبرو نوجوان انہوں نے پہلے کبھی دیکھا ہو۔ اس وقت ان کی عمر 25 سال تھی، انفوان شباب کا عالم تھا۔ پہلے بھی ان کی شخصیت قتیلہ کو جاذب توجہ معلوم ہوا کرتی تھی، لیکن آج جس چیز نے اس کی ساری توجہ کو عبداللہ کے چہرے پر مرکوز کر دیا وہ اس کی چمک تھی۔ ماورائے کائنات کا نور! کیا ایسا ہو سکتا تھا کہ عبداللہ ہی وہ نبی ہو جس کی آمد متوقع ہے، یا وہ اس نبی کا باپ بننے جا رہا ہے؟ اس نے سوچا۔ دونوں اس کے سامنے سے گزر ہی رہے تھے کہ ایک فوری جذبے سے مغلوب ہو کر اس نے عبداللہ کو آواز دی۔ عبد المطلب نے بیٹے کا ہاتھ چھوڑ دیا، اشارہ یہ تھا کہ اپنی چچیری بہن سے بات کر لے۔ عبداللہ ادھر مڑے، اس نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ اپنے باپ کے ساتھ۔ جواب اتنا مختصر تھا، اس لیے نہیں کہ وہ کمگور خاموش تھے، بلکہ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اس کو معلوم ہے کہ وہ کہاں اور کیوں جا رہے ہیں۔ مجھ ہی سے شادی کر لو، ابھی اور یہیں، اور تم کو اتنے اونٹ مل جائیں گے جتنے قربان کر کے تمہاری گلو خلاصی ہوئی ہے۔ میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں، میں انہیں چھوڑ نہیں سکتا، ان کی مرضی کے خلاف نہیں کر سکتا، عبداللہ نے جواب دیا۔ دونوں شادیاں منصوبے کے مطابق انجام پا گئیں اور دونوں جوڑے چند دن وہیب کے ہاں مہمان رہے۔ اسی اثنا میں عبداللہ کسی ضرورت سے گھر گئے۔ اب کی بار پھر قتیلہ کا ان سے سامنا ہوا۔ اس نے ان کے چہرے کو ایسے تلاشا جیسے کچھ دیکھنا چاہتی ہو۔ وہ چلتے چلتے رک گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہے۔ جب وہ خاموش رہی تو انہوں نے کہا، کل جو تم نے بات کہی تھی آج کیوں نہیں کہتی ہو؟ اس نے جواب دیا، وہ نور تم سے رخصت ہو چکا جو کل تمہاری جبیں سے ضیاء بار تھا۔ آج تم میری وہ ضرورت پوری نہیں کر سکتے جو مجھے کل تم سے تھی۔ شادی کا سال 569 تھا۔ اس کے بعد والا سال عام الفیل تھا۔ ایک سے زائد وجوہ کی بنا پر یہ سال بڑا مہتم بشان تھا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ سال اتنا خاص کیوں تھا تو میری ویڈیوز دیکھتے رہیے، میرے چینل سے جڑے رہیے اور آنے والی ویڈیوز کا انتظار کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، بیل آئیکن پریس کیجیے۔ جزاک اللہ خیر، تھینک یو، اللہ حافظ۔